کہ جب فضائل یا مصائب کی منزل ہوتی ہے. 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا میلاد کی محفل کو شروع کی ہوئے. اگر آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ میری طرف ہو تو کچھ مجھے بھی سن لیجیے. ایک بار مل کر آواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تمام حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے انہیں خلق کیا، کہ جس کے صدقے میں آج ہم اس گھرانے کو چاہنے والے ہیں. اور صد شکر ہمارا اس دروازے پر کہ ہمیں اہل بیت سے جوڑا. ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، یا وہ بھی چھوڑ دیں، اس دنیا میں جانور بھی ہیں کہ جو سانس لیتے ہیں. اس دنیا میں درخت بھی ہیں کہ جو آپ کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں، جاندار ہیں، جان رکھتے ہیں. اس میں سب سے افضل اشرف المخلوقات کو رکھا، اور اس اشرف المخلوقات میں ہم عزاداروں کو عزادار بنایا. صد شکر مولا تیرا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہم ہی وہی قبیلہ، ہم ہی وہی قوم ہے کہ جو رسول کو اس کے کرامات دیکھ کر نہیں مانتی، اس کے معجزات دیکھ کر نہیں مانتی. ہم نے رسول کو یہ سوچ کر کبھی رسول نہیں مانا کہ یہ وہ محمد ہے کہ جس کے ہاتھوں کی گرمی سے سنگرے سے بول پڑے. یہ وہ محمد ہے کہ جس کے کہنے پر لوگ ایمان لے آئے. یہ وہ محمد ہے جو سورج کو پلٹا دیتا ہے. یہ وہ محمد ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم نے رسول کو اس کے کرامات دیکھ کر نہیں، اس کی افضلیت دیکھتے ہوئے رسالت کو مانا ہے. اور سب سے بڑا شکر ہمارا کہ خدا نے ہمیں ان عزادار ماؤں کی گودوں میں بھیجا کہ جنہوں نے ہمیں لوریوں میں نعت علی پڑھ کر سنائی ہے. محمد عربی جب اس دنیا میں نازل کیے گئے تب بھی نبی تھے. اور اس بات کی ضمانت یہ واقعہ ہے کہ جو ہماری مستند کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب بی بی آمنہ پر یہ وحی نازل کی گئی کہ اب تم دنیا کو خاتم النبیین دینے والی ہو، تو بی بی کے لیے بارہا کوشش کی جاتی رہی. کبھی بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، کبھی بی بی کو کسی طریقے سے پریشان کیا گیا. اب انہوں نے کیا استعمال کیا کہ بی بی کی کنیزی میں ایک خادمہ بھیج دی. اور یہ ان کا پرانا شیوا رہا ہے. میں تو کہتی ہوں کبھی اماموں کی زوجہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، کبھی بیویوں کی کنیز بنا کے شامل کر دیتے ہیں. بی بی کے ساتھ شامل رہی، بی بی کی خدمت گار رہی، بی بی کی خدمت کیا کرتی تھی. ایک دن صحن خانہ میں بی بی کے بال سنوار رہی تھی. سوارتے اس نے بی بی کے اوپر چاقو سے حملہ کیا. بی بی آمنہ نے اس کے ہاتھ کو روکا، اس کے وار کو روکا اور کہا، سن، تو نہیں جانتی کہ میں کس کی ماں ہوں؟ تو کیا چاہتی ہے کہ یہ رسالت دنیا میں نہ آئے؟ تو یہ تیرا خیال ہے. وہ صاحب کرامت، وہ صاحب اعجاز رکھنے والا نبی جب اپنی ماں کو بھی بچا سکتا ہے تو وہ پوری امت کو بچانے ضرور آئے گا. اور ہوا. کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، لیکن ہمارے آخری نبی کا ظہور اس دنیا میں ہوا. ہاں، ہم اہل تشیع میں، فقہ جعفریہ میں، ہم 17 ربیع الاول کو 2 ظہور مناتے ہیں. ایک رسول اکرم کا اور ایک رسول صادق کا، ان کے پوتے کا. جب رسول نے کہہ دیا نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، برکلنا محمد، تو یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں. اس گھر میں آنے والا ہر نبی کے بعد ہر امام محمد ہے. اس گھر میں آنے والا ہر امام علی ہے. اس گھر میں آنے والی ہر بی بی فاطمہ ہے. رسول خدا جب اس کائنات میں تشریف لے آئے تو رسول خدا اکثر اپنے صحن خانہ میں جب بیٹھے ہوتے تھے، لوگ انتہائی عجیب و غریب سوالات لے کر آتے تھے. رسول کو اور اہل بیت کو ایک ہی غم رہا کہ ہم سے کسی نے وہ پوچھا ہی نہیں جو ہمارے پاس علم تھا. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں، یہ سب جانتے ہیں اور جو عمرے کی سعادت حاصل کر چکے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بی بی کے در کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے. جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا تھا، یہ نہیں کہ بی بی تشریف لاتی تھی،
جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا تھا رسول رسالت استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. اب جو پہلو میں اصحاب رسول تھے ایک دن انہوں نے جسارت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہم پہ بھی واجب ہے؟ کیونکہ دیکھیں دین تو نبی دے رہا تھا نا. نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, کہا ہاں لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا محمد رسول اللہ, کہا ہاں محمد رسول اللہ. نبی کے دین پر ایمان رکھتے تھے, ایک ایک چیز نوٹ کیا کرتے تھے. رسول کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے. کہا رسول خدا آپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہم پہ بھی فرض ہے کہ جب ہماری بیٹیاں آئیں تو ہم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کریں. ایک بار چہرہ رحمت چہرہ غضب میں بدل گیا. رحمت کی جگہ جلالت نظر آئی, غضب نظر آیا. رسول نے کہا خاموش, یہ رسول نہیں کھڑا ہوتا, یہ رسالت سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کا استقبال کرتا ہوں, میں اس فاطمہ کا استقبال کرتا ہوں جو ام ابیہ ہے, جو میری ماں ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے ماں بن کر آئی, میں اس کا استقبال کرتا ہوں. اور کبھی بھی خبردار اپنی بیٹیوں کا تقابل میری فاطمہ سے نہ کرنا. اور اس کے بعد جب ایک منزل اور آگے چلے کہ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آئے ہیں رسول کی گود میں کھیلتے ہوئے حسین, تو اپنا ہاتھ پکڑ کے اسے لا رہے ہیں جو رسول کے دربار سے روتا ہوا جا رہا تھا. دیکھیں میں نے پہلے بھی ابھی پیچھے کہا تھا کہ خدا کرم کرتا ہے, سوچ سمجھ کر کرتا ہے. ایسا ہے نا, ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے کہتے ہیں بار الہ ہمیں نہیں دے رہا, بار الہ کیوں نہیں سن رہا. اکثر بہت سی جگہ ایسا ہوا ہے, ہم پڑھنے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے گا یہ کام نہیں ہو رہا. وہ آپ کے حق میں بہتری ہوتی ہے. خدا جانتا ہے کہ یہ اگر میں کر دوں گا تو یہ اس کے لیے غلط ہو جائے گا. اللہ کرم کرتا ہے, رحمت للعالمین رحم کرتا ہے. وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, وہ اپنی رحمت ہم پر نازل کرتا ہے. حسین فضل کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے کہ ذبح عظیم کا مالک حسین ہے. کربلا کے بعد دوسری کربلا نہ ہوئی. مل کر ایک بار بابا سے بلند نعرہ صلوات. مولا حسین اپنے نانا سے ملنے آ رہے تھے کہ دیکھا ایک راہب ہے جو روتا ہوا جا رہا ہے. ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں روتا ہے, کیا ہوا کیوں روتا ہے. کہا رسول کے پاس آیا تھا, رسول نے کہا ہے میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. آج تک کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ راہب تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کرسچینٹی میں اپنی زندگی صرف اور صرف خدا کے نام کر دیتا ہے. وہ شادی وادی نہیں کرتے, ان کی شادیاں نہیں ہوتی. جو راہب ہوتے ہیں, جو چرچ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ سسٹرز ہوتی ہیں, ان سے باقاعدہ اوتھ لیا جاتا ہے کہ وہ ترک دنیا کر دیں گے. ان کا دنیا سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا. بہن بھائی, ماں باپ, رشتے ناتے, میاں بیوی, بچے, یہ سب ان پر سے مبرہ ہو جاتے ہیں. کوئی چیز. اب راہب آیا ہے رسول کے پاس کہ دعا کیجئے اگر میرے اولاد ہو جائے تو میں آپ پر اور آپ کے اللہ پر ایمان لے آؤں گا. رسول نے ایک بار لوح محفوظ کو دیکھا, پھر راہب کے چہرے کو دیکھا, کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. راہب نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کی میں نے بہت فضیلتیں, بہت کرامتیں سن رکھی ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں, خاتم النبیین ہیں, دعا کیجئے میں صاحب اولاد ہو جاؤں. رسول خدا نے پھر لوح محفوظ کو دیکھا, راہب کے چہرے کو دیکھا, کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں. جب راہب روتا ہوا جا رہا تھا, حسین اپنے بچپن سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. یا یوں کہہ دوں کہ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس گھر کا بچہ نازل جب ہوتا ہے تو وہ صاحب کرامت ہوتا ہے. ہمیں بڑے ہو کر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول کے بعد سب ایمان لائے تو سرکار ابو طالب نے نکاح تو اعلان نبوت سے پہلے پڑھایا تھا اور اس میں تلاوت کی ہے انہوں نے الحمد کی. کہاں سے کی؟ یعنی عبادت وہ کر رہے تھے خدا کی. یہ راز رسول نے بتایا ہے کہ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ قل هو اللہ احد ہے, وہ اللہ الصمد ہے, وہ لم یلد ہے, وہ ولم یولد ہے. حسین نے کہا نانا اسے بیٹے عطا کر دیجئے. رسول نے کہا حسین اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اب حسین بتا رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا کرم نہ چلے, جہاں رسول کا رسالت نہ چلے, وہاں حسین کا فضل چلتا ہے. حسین نے کہا نانا میں نے اسے ایک دیا.
کہا نہیں حسین اس کے نصیب میں اولاد نہیں. کہا 2 دیے, 3 دیے, 4 دیے, 5 دیے, 6 دیے. جب حسین نے کہا نا 7 دیے, اسی وقت جبرائیل وہی لے کر آ گئے. کہا یا رسول اللہ بعد از تحفہ حمد و درود, خدا کہہ رہا ہے کہ آج حسین دیتا جائے گا اور خدا بھی دیتا چلا جائے گا. اور یہاں تک کہ بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کی امت کھڑی ہو اور ایک طرف اس راہب کی اولاد کھڑی ہو جائے. اور صرف یہاں تک ہی نہیں, تاریخ میں مستند ملتا ہے کہ جب حسین نے اسے 7 بیٹے دیے تھے, ان کے نام بھی بتائے تھے اور ان کے نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور جب مولا حسین نے اسے 7 بیٹے دیے تھے تو پردے سے عالیہ بی بی نے اسے 7 بیٹیاں بھی ادا کی تھی. اور جب اسے 7 بیٹیاں مل گئیں تو اس نے کہا عالیہ سے کہیے کہ ان کے نام بھی بتائے. بی بی زینب عالیہ نے پردے میں سے ہی ان بیٹیوں کے نام بھی رکھے تھے. اور یہ وہی لوگ تھے کہ اگر آپ کو خدا جلد از جلد زوال کرے شام والی بی بی کا, آپ شام جائیں تو حلب میں جس جگہ وہ راس الحسین وہ پتھر موجود ہے, وہ یہ وہی چرچ ہے, یہ وہی قبیلہ ہے, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سر حسین دیکھ کر پہچانا تھا اور خاص طور سے درخواست کی تھی کہ ایک رات کے لیے ہمیں دیا جائے. وہ پتھر پہ رکھا اور وہ پتھر کا آج تک پہنچا ہے کہ جب وہاں گریا وہ جاری ہوتی ہے, ماتم ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پتھر سے خون جاری ہوتا ہے. جس طرح 17 ربیع الاول کو رسول صادق کا ظہور ہے, اسی طرح امام جعفر صادق کا بھی ظہور ہے. امام جعفر صادق کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے پہلے اپنے جد کی طرح پہچانوایا کہ میں صادق اور امین ہوں, اس کے بعد اپنی امامت کا دنیا کو بتایا. ظاہری امام تو اس وقت سے ظاہر تھے کہ جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے, لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی. اگر مان لیتی تو کربلا بھی نہ ہوتی, اگر حسین کو حسین مانتے تو کربلا کیوں ہوتی. جعفر صادق ایک بار بیٹھے تھے اپنے دربار میں, ایک شخص آیا اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنی کل جمع پونجی جو اس وقت دینار چلتے تھے, سکے, درہم, یا یہ کہہ لیں کہ اس وقت جو پیسے چلا کرتے تھے, زوجہ کے ساتھ لے کر آیا اور لا کے صادق مولا بادشاہ کی خدمت میں دی اور کہا کہ آقا میں حج کرنے جا رہا ہوں, یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے میرے لیے گھر تعمیر ہو. اچھا پہلے زمانے میں سفر آسان نہیں تھے, پیدل سفر تھا, اونٹ کا سفر تھا, یہ ایروپلین نہیں تھا کہ آپ یہاں سے بیٹھے اور 3 گھنٹے میں نجف اتر گئے. 6 8 مہینے سال لگ جاتے تھے جب لوگ حج و عمرہ کی سعادت کے لیے جایا کرتے تھے. کہا مولا یہ میری جمع پونجی ہے, میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اور ہو سکے تو یا کوئی مکان خرید دیجئے گا یا میرے لیے تعمیر کروا دیجئے گا. زوجہ ساتھ تھی, عمل کو دیکھ رہی تھی, بہت حیران ہوئی کہ بھئی کسی اور کو دے جاتا, اولاد کو دے جاتا, وہ بیٹھ کے بنا لیتے, یہ کیا بے وقوفی کر دی. ابھی ماں کو دے دیا, ملے گا نہیں ملے گا, یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, زندگی بھر کی محنت بیڑا غرق ہوگی, کیا ہوگا, کچھ نہیں. خیر گئے, خیر سے حج کیا, واپس آیا مولا کی بارگاہ میں, مولا کی قدم بوسی کی. مولا نے کہا حج کرائے, مبارک ہو, کہا جی آقا حج کرایا. مولا نے اٹھا کر اس کو ایک پرچہ دیا, کہا یہ لے, یہ تیرا گھر ہے. اب تو زوجہ نے سر پیٹنا شروع کر لیا کہ ہوا کیا ہے. کہہ گئے تھے کہ بنا کے دیجیے گا, خرید کے دیجیے گا, یہ ایک پرچہ پکڑا کے مولا نے کہہ دیا کہ یہ تیرا گھر ہے. اس نے وہ آنکھوں سے چوما سینے سے لگایا, گھر آ گیا. زوجہ کو دے دیا, کہا دیکھ اسے کھول کے پڑھنا نہیں, یہ رکھ دے, جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. روتی پیٹتی کیا نہ کرتی, رکھ کے بیٹھ گئی. کچھ عرصہ گزرا, اس شخص کا انتقال ہو گیا. جس طرح ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ تدفین کے اگلے دن گھر کے مرد, گھر کے لوگ جاتے ہیں قبر پہ فاتحہ پڑھنے, اس کے بیٹے بھی گئے. اب جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک پرچہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے اٹھایا اور لے آئے. ماں سے کب پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہم بابا کی قبر پہ گئے, وہاں یہ پرچہ رکھا تھا. اب جو زوجہ نے اس تحریر کو کھولا, اس میں لکھا تھا کہ میرے صادق امام کا وعدہ پورا ہو گیا, میں جنت میں اسی عالیشان محل میں ہوں جس کی میں نے مولا سے تمنا کی تھی. یعنی یہ جو دنیاوی چیزیں جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہہ کر, اس میں بھی شامل ہوں. خاکہ بدہن بہت بہترین مجلس ہو گئی, آج تو بہت زبردست گریا ہوا ہے, بہت باکمال محفل ہو گئی, مولا نے قبول کر لی, مولا نے میرا قبول کر لیا. نہیں, پتہ نہیں ہمارا کون سا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دے, اور پتہ نہیں کسی کا کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل بھی اس کا سب بخشوا دے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی کہ جو غلط کام کیا کرتی تھی. اس کے پاس ایک شخص گیا,
جیسے ہی وہ اندر کمرے میں قدم رکھنے لگا اس خاتون نے کہا نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا۔ بہت حیران ہوا کہ بھائی پیسہ لے کر آیا ہوں، یہ کیا حرکت ہے؟ جو تیرا کام ہے تو وہ کرتی۔ گھر آ کے غرض و غضب میں سو گیا، کہا انکل اس کو جا کے دیکھوں گا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ وہ عورت مر گئی ہے اور اس کو لوگ کاندھے پہ ایک جنت میں باغ ہے جس سے گزار کے لے جا رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اٹھ کے بیٹھا، توبہ بھی کی کہ بارے لا میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، یہ تھوڑی تھا کہ وہ مری جائے گی، ہوا کیا؟ جب اس دروازے پہ گیا پتہ چلا وہ مر گئی۔ ایک عالم دین کے پاس پہنچ گیا، علامہ مجلسی کا یہ واقعہ ہے، ان کے پاس پہنچ گیا، کہا میرے ساتھ ساتھ کل یہ ہوا، پھر اس کے بعد میں نے ایسے خواب دیکھا اور اب میں آج گیا ہوں تو وہ مر چکی ہے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا تجھے پتا ہے اس نے تیری پیشانی پہ تیری اچھائی پڑھ لی تھی اور اس نے چاہا کہ تو گناہ کا مرتکب بھی نہ ہو، اس نے تجھے اپنے در سے واپس لوٹا دیا، اور اس کا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا تو دنیا میں ہی نہ رہے، تیرے گناہوں کی کتاب بس بند ہو جائے اور اس ایک جملے پر تیری بخشش ہو جائے۔ تو آئیں دعا کرتے ہیں اس رحمت للعالمین کے صدقے، اس صادق مولا کے صدقے، 12/5/14 کے صدقے، بار الہا پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، اہتمام کرنے والوں کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس گھر کے بانیان، اس فرش ولا کے بانیان، اس گھر میں رہنے والے مکین بی بی کی چادر کے سائے میں، علم کے سائے میں رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اسی طرح مولا کے ذکر کی محفلیں سجتی رہیں، اسی طرح مولا کا ذکر، مولا کا لنگر اس گھر سے جاری و ساری رہے تا سال آئندہ تک، رزق و روزی میں برکت رہے، پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور مولا بہت گناہگار ہے، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے عزادار ہیں، کم سے کم جب مرے تو ہمارے لبوں پر ورد علی ہو۔ مولا اپنی ولایت پہ ہمیں قائم و دائم رکھنا، اور ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا کے جلد از جلد اپنے قائم آل محمد کا ظہور کرتے، مل کر ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔